المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات. حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، قبل اس کے کہ میں سخن کا آغاز کروں، یہ کہنا ناگزیر ہے کہ پارا چنار میں مومنین پر جو ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پرامن احتجاج کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. جس اللہ نے کل کے ظالم کو نہیں چھوڑا وہ آج کے ظالم کو بھی نہیں چھوڑے گا. میں نے ان دو شبوں پر مشتمل مجالس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا. یہ 16واں سورہ ہے، سورہ نمبر 1616، اور وہ آیہ مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا نمبر ہے 78 فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں. کوئی بچوں اس طرف آ جاؤ، سیدھے آپ کی طرف آ جاؤ، میرے جوان میرے سامنے آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں اور اس طرف آ جائیں، مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد سے. طرف آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. محمد والے محمد بلند ان بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے، ان کو انوالو کرنا مجلس میں ضروری ہے، اس لیے کہ مستقبل کی تعمیر عظیم کی علامت ہیں یہ بچے، یہی آگے عزاداری کو لے کے چلیں گے. ارشاد ہوا لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. کہانی نہیں قرآن. لاہور کے شاد باغ کے پڑھے لکھے مومن میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، سفر نامے نہیں قرآن. کس سے سنانے نہیں آیا، سر اٹھے رہے، ہاتھ کھلے رہے. آیت میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ ہے اللہ. اللہ کہتا میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس حالت میں نکالا کہ تم ورق سادہ بن کے آئے. واللہ اخرجکم، بھائی منہ تو نہیں کھڑا، ہاتھ نہیں باندھنے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. ہم نے اللہ کرا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے، حرام سے، پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو ہم نے تمہیں سننے کے لیے دو کان دیے، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، غور کرنے کے لیے ایک دل دیا. کمال ہو گیا، تمہیں جاہل پیدا کیا ہے لیکن سننے کے لیے دو کان دیے، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، غور کرنے کے لیے ایک دل دیا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے دل لے لے، ہم سے کان لے لے، ہم سے آنکھیں لے لے، سماعت لے لے، بصارت لے لے، دل و دماغ لے لے. اور یہ سب دینے کے بعد اللہ نے تم سے بینک بیلنس نہیں مانگا، کوٹھیاں نہیں مانگی، مربع زمین نہیں مانگی. بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے: لعلکم تشکرون. اگر آدمی کے بچے ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو. کمال ہو گیا.
گیا. اللہ ہے اللہ. موڈ تو نہیں خراب ہے, موڈ نہ خراب, بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا. اللہ کہہ رہا ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے, لعلکم تشکرون, اگر شریف النسب ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا. تو ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے. اللہ ہے اللہ. اللہ کہتا میں نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے, تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی, علم حاصل کرو, سننے کے لیے دو کان دیے, علم حاصل کرو, دیکھ کے بھی علم حاصل کرو, سن کے بھی علم حاصل کرو, ایک دل دیا, غور کر کے علم حاصل کرو. بھائی کمال ہو گیا, اللہ نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی, سننے کے لیے دو کان دیے, غور کرنے کے لیے ایک دل دیا, بتلا دیا. ان پانچ کے ذریعے اپنی جہالت بتاؤ. جہالت لے کے آئے اور اب اس کے بندے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, ہم نے تمہیں پڑھا کے نہیں بھیجا اِلَّا قَلِيلًا, بس تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے پڑھا کے بھیجا. لے کے نہ آئے ہوتے تو یہ پنجاب یونیورسٹی نہ ہوتی, یہ اسکول نہ بنتا. موڈ خراب ہے پیچھے والوں کا. اگر ہم جاہل نہ آتے دنیا میں تو اسکول نہ ہوتے, مدرسے نہ ہوتے, کالج نہ ہوتے, یونیورسٹی نہ ہوتی. ہم جہالت لے کے آئے ہیں, جاہل ماں کے پیٹ سے آئے ہیں, تو کالج بھی جائیں گے, مدرسے بھی جائیں گے, اسکول میں بھی جائیں گے, لیکن مجھے کسی چھوٹی کتاب میں دکھا دو کہ میرا نبی اور امام کسی مدرسے میں گیا ہو. کسی مدرسے میں گیا ہو, بھئی کم موڈ تو نہیں خراب ہے, تو مالک پھر کس نے پڑھایا؟ کہا پڑھ 5واں سورہ, سورہ مائدہ. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, ہم نے عیسیٰ کو حکمت پڑھائی, توریت پڑھائی, انجیل پڑھائی, کتاب پڑھائی. اللہ کہتا ہے میں نے اسے پڑھایا. بھئی کمال ہو گیا, بیٹا ہے معصومہ کا, بیٹا ہے ہاتھ نہیں باندھنے, بیٹا ہے مریم کا, لیکن اللہ کہتا ہے اسے مریم نہیں پڑھائے گی, اسے ہم پڑھا کے بھیجیں گے. مالک ہر ماں کو حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھائے. بھائی میری ماں مجھے پڑھائے گی, آپ کی ماں آپ کو پڑھائے گی, پڑھاتی ہے نہیں پڑھاتی. ہر ماں کو حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھائے. تو جو حق ہر ماں کا ہے وہ اللہ نے اتنی بڑی ماں سے چھین لیا کہ مریم بیٹا تیرا ہے, گود میں تیری ہے, لیکن تو اسے نہیں پڑھائے گی, ہم اسے پڑھا کے بھیجیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جب عیسیٰ جیسے ہدایت کرنے والے کو اس کی سکیمہ نہ پڑھا سکی, تو جو دوسروں سے مسئلہ پوچھے کیا خاک ہدایت کرے گا؟ موڈ تو نہیں خراب ہے بھائی. اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں, اگر موڈ خراب نہیں ہے تو ہاتھ کھولیں گے تو مجھے پتا چلے گا. آیتیں شروع ہو رہی ہیں, اب قرآن شروع ہو رہا ہے. بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا. اللہ ہے اللہ. اللہ کہتا ہے ہم نے پڑھایا, ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے, تم نہیں پڑھاؤ گے. وَفَوْقَ سورہ یوسف وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٍ, ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک علیم رکھا ہے. ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک علیم رکھا ہے. عالم میں اور علیم میں فرق ہے. جو جہاں آ کے پڑھ کے عالم بنے اسے عالم کہتے ہیں, جو وہاں سے پڑھ کے آ جائے, جو وہاں سے پڑھ کے آئے اسے علیم کہتے ہیں. بھئی کمال ہو گیا, میرے ساتھ رہنا. ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا, بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا. تو اللہ کہتا ہے تم تو ہو لا تعلمون. لا تعلمون کیا ہے؟ کیا ہو؟ لا تعلمون ان پڑھ.
ان پڑھ جاہل. اللہ ہے اللہ کہتا تو لا تعلمون ہے, لا تعلمون ہے, جاہل ہے, ان پڑھ ہے, گوار ہے. مالک اب ہم لا تعلمون کی ڈیوٹی بتا دیں ہمیں کرنا کیا ہے. کیا پڑھایت فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم ان پڑھ ہو تو اہل الذکر کے دروازے پہ آ جاؤ. اگر تم ان پڑھ ہو, موڈ خراب ہے, موڈ خراب تو نہیں ہے, پڑھوں آیت کمال ہو گیا. فاسألوا 16ویں سورہ کی آیت, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم لا تعلمون, وہی لا تعلمون جو میں نے آیت کو پڑھا ہے, وہی لا تعلمون کہہ رہا. اگر تم لا تعلمون ہو, اگر تم ان پڑھ ہو تو اہل الذکر, اہل الذکر کے دروازے پہ آ جاؤ. کس کے دروازے پہ آؤ؟ اہل الذکر. مالک اس میں تو نام نہیں لکھا, اس میں تو دو لفظ ہیں اہل اور ذکر, اس میں تو دو لفظ ہیں اہل اور ذکر. اب ہم کیسے پتا چلائیں کہ یہ اہل الذکر ہے کون؟ ہم نے جوڑی آیت پڑھ سورہ طلاق, قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا, ہم نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا, محمد ذکر ہے. اب جو اس کا اہل ہوگا اس سے پوچھو. پڑھے لکھے لوگ کس سے پوچھنا ہے؟ کس سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے. ذکر کون ہے قرآن میں؟ حضور مصطفیٰ کی ذات. تو محمد ہے ذکر. اللہ کہتا ہے جاہل ہو تو ذکر کے اہل سے پوچھو, ذکر کے اہل سے پوچھو. مالک اللہ رحمان رحیم مومن محیمن اب یہ بھی بتا دے کہ یہ ذکر کے اہل ہے کیا؟ اہل کہتے کیسے؟ حدیث پڑھوں گا کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا, تو بھی بتا دے قرآن سے کہ اہل کسے کہتے ہیں. کام کا جوہری آیت سنا ان کو, یہ پڑھے لکھے مومن ہے. سورہ بقرہ دوسرا سورہ, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, ابراہیم نے کہا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, مالک میری اولاد کو جنت سے پھل دے دے. اہل کے معنی اولاد. مالک کوئی اور بھی ہے, کہا پڑھ سورہ طٰہٰ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. موسیٰ نے کہا مالک مجھے وزیر دے دے, میرے اہلی ہارون اخی, میرا اہل ہے, میرا بھائی ہے. اہل کے معنی بھائی. مالک کوئی اور بھی ہے, کہا پڑھ سورہ کہف 18واں سورہ, فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَ قَالَ خَرَقْتَ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. جب موسیٰ اور خضر کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی میں سوراخ کیا. موسیٰ نے کہا خضر تم نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا ہے تاکہ کشتی کے سوار کو ہلاک کر دو. اہل کا معنی سوار. مالک کوئی اور بھی ہے, کیا پڑھ سورہ نساء 4واں سورہ, وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ عَلَيْهِ. اگر کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر واجب ہے کہ مقتول کے وارث کو دیت ادا کرے. اہل کے معنی وارث. مالک کوئی اور بھی معنی ہے, کیا پڑھا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, میرے محمد اپنے پیچھے چلنے والے کو نماز کا حکم دے. تو اہل کے معنی اولاد, اہل کے معنی بھائی, اہل کے معنی سوار, اہل کے معنی وارث, اہل کے معنی پیچھے چلنے والا. اگر تم جاہل ہو تو سوار دوش رسول سے پوچھو, اگر تم جاہل ہو تو اولاد رسول سے پوچھو, اگر تم جاہل ہو تو رسول کے بھائی سے پوچھو, اگر تم جاہل ہو تو وارث رسول سے پوچھو, اور اگر تم جاہل ہو تو رسول کے پیچھے چلنے والے سے پوچھو, بھاگنے والے سے نہ پوچھو.
کمل علی شان قرآن علی آنزدان علی میری جان علی دام نوکر علی سبدان علی کل ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان نائے حیدری حیدری علی مولا کمال ہو گیا. علی تیری جان علی صرف تیری میری نہیں رب کی بھی جان علی. ہو سکتا ہے میں پڑھ دوں. ایک بریکنگ نیوز پہ آیا مجھے ایک آیت یاد آ گئی ہے, پڑھ دوں. بھائی بات یہ ہے آپ جی سلامت رہیں. پڑھے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا. جو حذر ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ علی اللہ کی جان, تو اب آئے سنو. جو حذرکم اللہ نفسہ, اللہ اپنے نفس سے لوگوں کو ڈراتا ہے. اللہ آپ جی اللہ اپنے نفس سے, بھائی ہاتھ نہیں باندھ رہے, اللہ اپنے نفس سے لوگوں کو ڈراتا ہے. اللہ کے نفس ہے کون؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم نے محمد کو ڈرانے والا بنایا. محمد ہے اللہ کا نفس. مالک کوئی اور بھی ہے. کہا دیکھ ہجرت کے بستر پر ومن الناس من یحیی نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, ایک بندہ محمد کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے, اللہ کا نفس ہے. بھائی کمال ہو گیا. دو ہے اللہ کے نفس, میرا محمد اللہ کا نفس, میرا علی اللہ کا نفس. اور بس میں آیت سنو, کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کہتا ہے ہر نفس کو موت آئے گی, لیکن اللہ کے نفس کو موت نہیں آئے گی. اسی لیے ہم یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں. دنیا والوں کے مر گئے, ہمارے زندہ ہے. اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کر جن کے نکاح علم کو دیکھ کے سمجھنا چاہیے. حق ہے علی کی ذات کو سمجھنا چاہیے. جنت جگیر اس کے ذہن میں بٹھائیے. اگر یا علی مدد کہنا جرم ہے, اگر یا علی مدد کہنا جرم ہے, تو پھر شوق سے آپ جہنم میں جائیں. کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ یا علی مدد کہنا اگر جرم ہے, شوق سے آپ اگر جرم ہوتا تو خیبر کے دن ناد علی آتی. آتی نہیں آتی نا. اگر جرم ہوتا تو اللہ اپنے حبیب سے کہتا ناد علی, علی کو پکارو. تو یہ جرم نہیں ہے, یہ جرم نہیں ہے. بھائی اگر یہ نہ آتی تو خیبر میں اسلام کا 40واں ہو جاتا. بریکنگ نیوز میں نہیں, پھر پلٹو. بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے جملے فکرے نہیں. اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا, وہ تو نہیں خراب ہو گیا. فَاسْأَلُوا پوچھو. اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا پوچھو. کمال ہو گیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے پوچھو. علی کوفے کے ممبر سے کہتا ہے سلونی, مجھ سے پوچھو. پیچھے والوں کا مجھے موڈ خراب لگ رہا ہے. نہ ہاتھ اٹھتے ہیں نہ سر ہلتے ہیں. اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا پوچھو. علی کوفے کے ممبر سے کہتا سلونی, مجھ سے پوچھو. سلونی مجھ سے پوچھو. جو آج مجھ سے پوچھے گا نہیں اسے دنیا میں کوئی پوچھے گا نہیں.
دنیا میں کوئی پوچھے گا نہیں. پھر بھی لوگ خاموش بیٹھے رہے. بڑے علامہ تھے, بڑے جینیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سپر جینیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے. علی پوچھ رہے ہیں پوچھو جو چاہے پوچھو, فزکس پوچھو, کیمسٹری پوچھو, بائیولوجی پوچھو, میتھمیٹکس پوچھو, ریاضی پوچھو, فلکیات پوچھو, نجوم پوچھو, جو چاہے پوچھو, جو چاہے مجھ سے پوچھو. بھائی میں وہ تھوڑی ہوں جیسے 40 سال تک سورہ بقرہ بھی یاد نہ ہو سکا. پوچھو, علی کہہ رہے ہیں پوچھو پوچھو. اب یہ کوفے کی مسجد نہیں ہے, اب میں بصرہ کی مسجد بتا رہا ہوں. بصرے کی مسجد میں ممبر پہ ہیں علی اور کہہ رہے پوچھو. سب خاموش بیٹھے, کوئی نہیں سر اٹھا رہا. شاگرد کو جوش آ گیا, بھرے ہوئے مجمع میں کھڑا ہوا. شاگرد کو جوش آ گیا, بھرے ہوئے مجمع میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا جا علی ذرا یہ تو بتلاؤ جبریل کہاں ہے. شاگرد سمجھ میں آ گیا, یا علی ذرا یہ تو بتلاؤ کہ جبریل کہاں ہے. علی نے اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا. کہا انتا جبریل, تو ہے جبریل. جبریل مسجد کی چھت کو توڑتا ہوا چلا گیا. بھائی کمال ہو گیا, جبریل مسجد کی چھت کو توڑتا ہوا چلا گیا. میں نے ہاتھ جوڑے, اے فرشتوں کے سردار یہ چھت توڑنے کی ضرورت کیا ہے, مسجد کے دروازے سے چلا جا. کہا نہیں امجا جوہری, یہ دنیا والے بڑے چالاک ہیں, اگر دروازے سے جاؤں گا تو دنیا والے پروپیگنڈا کریں گے کہ علی پہلے سے کسی کو سکھا کے لایا ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا یہیں پر 2-3 سال پہلے. وہ جملہ یہ تھا کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو تو وہ شوگر سے پرہیز کرتا ہے, شکر سے, چینی سے پرہیز کرتا ہے. کسی کو ڈائبٹیز ہو تو وہ چینی سے پرہیز کرتا ہے. کسی کو بلڈ پریشر ہو تو وہ نمک سے پرہیز کرتا ہے. کسی کا معدہ خراب ہو تو وہ چکنی غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے. کسی کا شجرہ خراب ہو والی سے پرہیز کرتا ہے. پھر واپس بریکنگ نیوز نہیں, ابھی پھر واپس لا رہا ہوں. کمال ہو گیا, مسجد کی چھت کو توڑتے ہوئے جبریل چلے گئے. مسجد کی چھت کو جبریل نے توڑا بھی اور جوڑا بھی. مسجد کے نمازیوں نے دیکھا کہ جبریل نے مسجد کی چھت کو توڑا بھی اور جوڑا بھی. کمال ہو گیا, جبریل یہ کہتا ہوا گیا کہ میں شاگرد ہوں, چھت کو توڑوں گا بھی جوڑوں گا بھی. یہ استاد ہے, آنے سے پہلے کعبے کی دیوار توڑ بھی رہا ہے, جوڑ بھی رہا ہے. کمال ہو گیا. اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا, بڑے ڈیسائسو مرحلے پہ میں آ گیا, فیصلہ کن مرحلہ آ گیا, بڑے کار کے جملے. اب ایک فلسفے کا پروفیسر ہے, وہ کہتا ہے میں نے یہ واقعہ پڑھا. وہ عیسائی پروفیسر, فلسفے کا عیسائی پروفیسر, وہ کہتا ہے میں نے یہ واقعہ پڑھا اور واقعہ پڑھ کے میں علی پہ ایمان لے آیا. میں علی
अली पे ईमान लाया। वाकये में था क्या, जब जिब्रील ने पूछा बताओ या अली जिब्रील कहाँ है, तो अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। तो ये अली ने क्या किया, अब वो प्रोफेसर कहता है कि मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो मेरी समझ में आ गया, जिब्रील की तारीफ ये है कि अल मलक व जिस्मुन नूरियुन यतशक्कलु बिअशकालिन मुख्तलिफा। जिब्रील एक नूरी फरिश्ता है जो कायनात की हर सूरत इख्तियार कर सकता है, कायनात के हर रूप में आ सकता है, सूरज बन के दमक सकता है, चांद बन के चमक सकता है, सितारा बन के झलक सकता है, डाली बन के लचक सकता है, बुलबुल बन के चहक सकता है। तो जब अली ने ऊपर देखा तो अली की निगाहें वहां तक पहुंची जहां से आगे जिब्रील के पर जल रहे थे। भाई हाथ नहीं बांध रहे, हाथ अभी नहीं बांध रहे, अब टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अली ने जब ऊपर देखा तो अली की निगाहें वहां तक पहुंची जहां से आगे जिब्रील के पर जल रहे थे। अली ने सैयारों में देखा कि जिब्रील तो नहीं छुपा हुआ, अली ने कायनात के एक जर्रे में देखा कि जिब्रील तो नहीं छुपा हुआ, अली ने सितारों में देखा कहीं जिब्रील तो नहीं छुपा हुआ, अली ने समंदरों की तहों में देखा कहीं मछली के पेट में तो नहीं छुपा हुआ, अली ने समंदरों में देखा कहीं मछलियों के सफों में तो नहीं छुपा हुआ, अली ने पहाड़ों में देखा कहीं चूंटी के मुंह में जाने वाली खुराक बन के तो नहीं छुपा हुआ। जब कायनात में कहीं नजर ना आया तो अली ने कहा तू है जिब्रील। अब वो ईसाई प्रोफेसर कहता है ईसाइयों अपना इल्म दफन करके रख दो और खबरदार आज के बाद मेरे मोहम्मद को अनपढ़ ना कहना, जाहिल ना कहना। अगर मोहम्मद को इल्म देखना है तो अली को देख लो। अरे जिसका वजीर इतना आलिम हो उसका अमीर कितना। अगर मोहम्मद का इल्म देखना है तो अली को देख लो, जो एक लम्हे में पूरी कायनात को देखे, जो एक लम्हे में पूरी कायनात को देखे, उसे भाई कमाल हो गया। ये अली की आंखों की ताकत है, ये आंखों की ताकत है कि एक लम्हे में पूरी कायनात को देखता है मेरा मौला। और अब अली के हाथों की ताकत हम नहीं कहते, हमारे भाई लिखते हैं कि अली के हाथों की ताकत यह है काला अलीयुन साहिब मवाहिब दुनिया। हमारे मस्तक से ताल्लुक नहीं है, वड्डे लोग थे वड्डियां गल्ला। मूड खराब हो गया, जुमला सुना दूं या छोड़ दूं? तो ऐसे हाथ बांधेंगे तो मैं कैसे सुनाऊंगा? मूड खराब तो नहीं है, सुना दूं जुमला। भाइयों की किताब मवाहिब दुनिया वो लिखते हैं कि अली की आंखों की ताकत यह है कि एक लम्हे में पूरी कायनात को देखे। मूड खराब हो गया, मैंने खत्म कर समेट दिया था मैंने बयान को। काला अलीयुन, बात यह है ये मजलिसे इलाही मजलिसे हैं, इनमें जिक्र इलाही होता है, जिक्र नबी होता है, जिक्र वली होता है, सियासी मजलिसे नहीं है। इलाही मजलिसे हैं तो ये इलाही मजलिस ही रहे तो अच्छा है। बड़े पढ़े लिखे लोग काला अलीयुन बाबा खैबर, अली ने एक झटके में खैबर का दर उखाड़ा और गुलाब की पंखड़ी की तरह अपने हाथ पे उठा लिया। लिखते हैं लम जुहर्रिकहु सबऊन रजुलन इल्ला बअद जुहदिन, वो दरवाजा जिसे 70 आदमी मिलके खोलते थे और बंद करते थे, उसे अली ने गुलाब की पंखड़ी की तरह अपने हाथों पे उठा लिया। ये अली के हाथों का कमाल है भाई, कमाल हो गया। कहने खैबर का दर अली ने हाथों से उखाड़ा। अब लिखा है, बड़े आलिम ने लिखा है भाई कि अली के हाथों की ताकत है, 70 आदमी मिलकर डोर को ओपन करे क्लोज करे, उसे अली ने एक झटके में उठा लिया। अब दूसरों ने भी उस पर हाशिया लगाया, उस पर तबसरा किया। मैं कमेंट्स नहीं करता, उन्होंने कमेंट्स किया, कहने ये भी कोई खैबर का दर उखाड़ना कोई कमाल था? ये तो मामूली सी बात थी। हमने कब कहा कमाल था? हमने कब कहा बहुत बड़ा अली का काम था? ये अली की ताकत थी, मामूली काम था।
ہمیں افسوس تو اس بات پہ ہے کہ یہ معمولی کام بھی دوسروں سے نہ ہو سکا. کہہ دوں ایک جملہ, بچوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کی علی کے ہاتھوں کی طاقت کیا ہے؟ علی کے ہاتھوں کی طاقت کیا ہے؟ یہاں سے لے کے پیچھے تک ایک محمد رسول اللہ کہنے والے کو, ایک علی ولی اللہ کہنے والے کو تحفہ دے رہا ہوں. بڑے عالم نے لکھا کہ علی کے ہاتھوں کی طاقت یہ ہے کہ وہ دروازہ جسے 70 آدمی مل کے کھولے بند کرے, توجہ, اسے علی نے چھٹکے میں گلاب کی پنکھڑی کی طرح اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو خیبر کا در اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے فاتح خیبر کہتے ہیں. میں نے رسول سے پوچھا, اے جان کائنات, اے روح کائنات, اے عقل اول, اے خلق اول, اے خلق اول, اے صاحب الاولا, یہ تو آپ کے بھائی علی کی طاقت ہے کہ ایک جھٹکے میں خیبر کا در اٹھا لیا. آپ کی طاقت کیا ہے؟ کہ جوہری, اگر علی کی طاقت دیکھنی ہو تو بدر میں جاؤ, خیبر میں جاؤ, احد میں جاؤ, خندق میں جاؤ, حنین میں جاؤ, جبل میں جاؤ, صفین میں جاؤ, نہروان میں جاؤ. اور اگر میری طاقت دیکھنی ہو تو اتنے سارے میدانوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, غدیر کے میدان میں آ جانا. جملہ اب کہہ رہا ہوں, یہاں سے لے کے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اپنے عقیدوں میں بانٹ کے لے جانا. علی کی طاقت دیکھنی ہو تو ان سارے میدانوں میں جا کے دیکھ لو, اور اگر میرے محمد کی طاقت دیکھنی ہو تو قدیر کے میدان میں آ کر دیکھ لو. ارے جو خیبر کا در اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے اسے فاتح خیبر کہتے ہیں, اور جو فاتح خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے اسے محمد کہتے ہیں, اور جو برسوں محمد کو اٹھاتا رہا اسے ابو طالب. تو اودی شان ہٹاتا ہے, بھائی کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. جس کے بیٹے 12 امام ہیں, شادیاں کر کر کے مر گئے, ایک بھی مومن گود میں نہ آ سکا. امام بنا. ہو گیا, آپ کے بچے بیٹھے ہوئے, بات کر لوں ان سے ایک منٹ کے لیے. میں نے مجلس تو میں نے ختم کر دی, اب یہ بچوں سے بات کر رہا ہوں. مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں. مولا علی ہے کون؟ پہلے امام. تو تمہیں اپنے رہبر کی پیدائش کی جگہ معلوم ہے؟ وہ خراب ہو گیا. میں نے وہ گیتا تو نہیں سنا ہی, بڑے بڑے لکھے لوگ. اچھا بھائی کمال ہو گیا, پتا ہے نا تمہیں اپنے رہبر کی پیدائش کی جگہ؟ بھائی کمال ہو گیا. میں نے حج کیا, تو جب میں حج کرنے گیا
تو میں نے دیوار پہ اپنی آنکھوں سے 2016 کی بات ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دیوار پہ لکیر پڑی ہوئی تھی. اور جن لوگوں نے حج کیا ہے عمرہ کیا اللہ سب کو توفیق دے تو وہ ان کو پتا ہوگا کہ دیوار پہ لکیر آج تک موجود ہے. مٹائے مٹ نہیں رہی, چھپائے چھپ نہیں رہی. ہے یا نہیں بھائی, ہے یا نہیں؟ وہ لکیر مٹائے نہیں مٹتی, چھپائے نہیں چھپتی. دنیا 14 صدیاں بیت گئی, دنیا والے لگے ہوئے ہیں کہ وہ لکیر مٹ جائے, لیکن لکیر مٹتی نہیں ہے. تو ہمیں پتا چل گیا کہ جب تم لکیر کو نہ مٹا سکو تو اس لکیر کے فقیر کو کیا مٹاؤ گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو 3 سوئیاں ہیں نا مجھے گھرتی رہتی ہے. کڑی کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ تو تمہارا رہبر, ہمارے رہبر بھی 14 ہیں, یہ یاد رکھنا, یہ یاد رکھنا. رہبر ہمارے 14 ہیں بھائی, منصوص من اللہ, جو اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں. اللہ کی طرف سے بنے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. منصوص من اللہ وہ 14 ہیں. تو پیدا ہوئے کعبے میں, کمال ہو گیا. اور آپ نے کہا کہ اس کی شان کو گھٹاتا ہے. کس کی؟ جس کے بیٹے 12 ہیں. تو ابو طالب کے 12 بیٹے 12 امام, 12 بیٹے 12 امام. بھائی بات یہ ہے کہ حضور پاک نے 9 ازواج ایک ٹائم میں رکھے ہیں. 9 ازواج مطہرات, 9 ایک ٹائم میں حضور کی, اور صرف ایک کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا. صرف ایک کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا خدیجہ کا محمد کے ساتھ. تو جس کا نکاح کافر نے پڑھایا ہے اس کی نسل تو آج ملتی ہے. یہ جو ابو طالب سے دشمنی ہے یہ سیاسی دشمنی ہے. یہ کیا ہے؟ سیاسی پولیٹیکل ایشو ہے. یہ مذہبی دشمنی نہیں ہے, یہ سیاسی دشمنی ہے. اور جب کوئی کہتا ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, علی کی تو بڑی بات ہے لیکن علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, تو بچے نوجوان جوان غصے میں آ جاتے ہیں. جہاں مجلس پڑھتا ہوں آپ پوچھتے ہیں کہ ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ علی کے باپ نے حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو میں کہتا ہوں تم غصے میں نہ آیا کرو, اپنا موڈ نہ خراب کیا کرو, تم تو انجوائے کیا کرو, خوش ہوا کرو کہ جب یہ کہتے ہیں علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں علی کے باپ کے سوا کسی کا باپ ہی نہیں تھا. بیان کو سمیٹ دیا, ختم ہو گئی میری بات. یہ ابو طالب کا شریف لہو تھا جو کربلا میں دین کی بقا کے لیے کٹنے کے لیے آ گیا. گردن جاتی ہے جائے, نانا کا دین بچ جائے. میرے مولا حسین کے پاس 2 وراثتیں ہیں, ایک نبی کی وراثت, ایک ابو طالب کی وراثت. امامت نبی کی وراثت ہے حسین کے پاس,
اور خون ابو طالب کی وراثت ہے حسین کے پاس. حسین نے کربلا کی جنگ معجزے سے نہیں جیتی، خون سے جیتی ہے. اسی لیے کربلا کی جنگ حسین نے جیتی ہے خون سے، اور خون ہے ابو طالب کا. اپنے سارے بچے دین پہ قربان کر دیے. خدا آپ کو محفوظ رکھے. سب کو پتہ ہے، میں کوئی نئی بات بتانے نہیں آیا، جو ذہنوں میں آپ کے موجود ہیں انہیں تازہ کرنے آیا ہوں. حسین نے 72 سوکھے گلے دیے اس دین کی بقا کے لیے. 72 سوکھے گلے. یہ 72 سوکھے گلے وہ تھے جو تلوار سے کاٹے گئے، مگر میرے حسین نے ایک گلا اور دیا جو تلوار سے نہ کاٹا گیا، رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا گیا. یاد آیا آپ کو؟ سکینہ کا گلا. تماچے کھانے والی بچی کا گلا. جب لٹا ہوا قافلہ محرم کی 11ویں تاریخ کو چلا ہے تو ایک شہر ہے، آج بھی موجود ہے، وہ شہر حمص. اس کے دروازے پہ آ کے قافلہ روک دیا گیا. پرانے زمانے میں شہروں میں دیواریں ہوتی تھیں، دروازے ہوتے تھے. قافلہ آل محمد کا لٹا ہوا سیدانیوں کا قافلہ شہر حمص کے دروازے پہ روکا ہوا ہے. جھلستی ہوئی دھوپ ہے، صحرا ہے. فوج یزید نے اپنے لیے خیمے لگائے. اس دروازے کے سامنے ایک پرانا درخت تھا. فوج یزید نے بیبیوں کو اجازت دی کہ وہ اس درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ جائیں. بیبیاں درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئیں. اب جملہ سننا. وہ نیزہ جس پر حسین کا سر بندھا ہوا تھا، جو لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، جو معتبر کتابوں میں. حسین کا سر کھولا گیا اور بالوں سے پکڑ کر درخت کی شاخ پہ لٹکا دیا گیا. فوج یزید اپنے اپنے خیموں میں گئی. بیبیاں درخت کی چھاؤں میں ہیں، حسین کا سر درخت کی شاخ پر ہے. مجھے بس اتنا بتلا دو، اس بھیڑ میں میرا بیمار امام کہاں ہے؟ میرے بیمار امام سے کہا، جاؤ قیدی تم دھوپ میں جا کر بیٹھو. میرا بیمار امام زنجیروں کا لنگر تھامے ہوئے دھوپ میں بیٹھا رہا. لوہا جب گرم ہوا تو بیمار کے بدن پر چھالے پڑنے لگے. شام کو مغرب سے کچھ پہلے شہر والے فوج یزید کے لیے پانی لائے اور تماشا دیکھنے کے لیے بیبیوں کے پاس کھڑے ہو گئے. تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم لگ گیا. جملہ سننا. شہزادی زینب کی گود میں ایک 3.5 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے اور تماشا دیکھنے والے اس بچی سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کٹا ہوا سر کس کا ہے. بچی روتی جاتی اور کہتی جاتی، پھوپھی اماں آپ بتا دیں وہ کٹا ہوا سر کس کا ہے. جملہ سننا. بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. آپ کی صدائیں بلند ہیں، خدا تمہیں محفوظ رکھے. فرصت دینے کے لیے بیٹھے ہو نا. جملہ سنو. ایک بوڑھا شخص آیا، اس کے کندھے پہ اس کا بچہ سوار تھا. اس بچے نے اپنے باپ سے پوچھا، بابا یہ کٹا ہوا سر کس کا لٹکا ہوا ہے؟ باپ نے کہا، بیٹے ہمارے امیر یزید کے خلاف ایک خروج کرنے والے نے خروج کیا تھا، یہ اسی کا سر کاٹ کے لٹکایا ہے. بس یہ سننا تھا. اب جملہ سننا وقت کا. یہ سننا تھا کہ بچہ باپ کے کندھوں سے پھسل کے زمین پہ آیا. زمین سے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حسین کے سر کا نشانہ لیا.
آخری جملہ سننا، راوی کہتا ہے کہ ادھر پتھر حسین کے سر کی طرف چلا، ادھر زینب کا سر زمین پہ آیا۔ آخری جملہ، حسین کے سر سے خون جاری ہوا، زینب نے اپنا سر زمین پہ مارا، زینب کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ ایک مرتبہ بی بی کھڑی ہوئی اور پکار کے کہا، ام فروا، ام کلثوم، ام لیلا، تم اپنے اپنے بال کھولو، ارے میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ بیویوں نے بد دعا کے لیے بال کھولے، زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پیچھے سے سجاد کی آواز آئی، پھوپھی اماں ذرا بد دعا کرنے سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لو۔ اب جو بھائی کے سر پہ نگاہ کی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بہن زینب بد دعا نہ کرنا، ارے میرے نانا کی امت ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ